تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ صرف تمہارے کہنے پر میں نے جھوٹی رپورٹ نہیں بنائی تو تم نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ماہین غصے سے چلائی۔ آواز نیچے رکھو، ہمارے صاحب کے سامنے کوئی اونچی آواز میں نہیں بولتا۔ گارڈ نے ڈاکٹر ماہین پر گن تانی۔ کیوں؟ یہ بزرگ ہے جو اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ماہین نے بلال پاشا کو گھورتے ہوئے طنز کیا۔ بہت بولتی ہو تم۔ بلال پاشا گہری مسکراہٹ سے ماہین کو دیکھ کر بولا، مجھے جانے دو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ ماہین اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے چلائی جو رسی سے بندھے ہوئے تھے، پچھتائے گا تو اب تمہارا بھائی اور تمہارا پورا خاندان جس نے میرے خاندان کو برباد کرنے کی جرت کی۔ بلال پاشا نے سختی سے ماہین کی تھوڑی جکڑی۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے جھوٹی رپورٹ نہ بنانے کی وجہ سے نہیں اٹھایا؟ اور کیا کیا میری فیملی نے؟ ماہین بلال پاشا کی بات پر حیران ہوئی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، بلال پاشا کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی اپنے اسکول، کالج یا پھر کام پر جانے کے لیے جلد بازی میں تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ ماہین نیلے رنگ کا کوٹ سوٹ پہنے، ایک بازو پر اوور آل ڈالے، مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ فاروق لغاری ماہین کو پیار کرتے ہوئے بولے، ماہین بیٹا آرام سے کھاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ ثانیہ بیگم نے ماہین کو ٹوکا جو کھڑے کھڑے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ ماما دیر ہو رہی ہے، ڈیوٹی ہے میری۔ اوکے خدا حافظ۔ ماہین ہاتھ میں ٹوسٹ لیے پورچ کی طرف بھاگی۔ اپنا یہ تو لڑکی خیال ہی نہیں رکھتی۔ ثانیہ بیگم نے ماہین کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بہت محنتی ہے میری بچی۔ حمنان کہاں ہے ثانیہ؟ فاروق لغاری نے جوس پیتے ہوئے ثانیہ بیگم سے پوچھا۔ جابنگ کے گیا ابھی تک نہیں آیا؟ ثانیہ بیگم نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، حمنان آئے تو اسے میٹنگ کا ریمائنڈر کروا دیجیے گا۔ فاروق لغاری نیپکن سے اپنا چہرہ تھپتھپائے کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے خدا حافظ۔ ثانیہ بیگم نے انہیں کوٹ پکڑاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ خدا حافظ۔ فاروق لغاری اپنا کوٹ لیتے پورچ کی طرف بڑھے۔ فاروق لغاری کی 2 اولادیں تھیں، حمنان لغاری جو ان کے ساتھ بزنس سنبھالتا تھا اور ان کی بیٹی ماہین جو گائنیکالوجسٹ تھی۔ ان کے دونوں بچے ہی بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ گلگت بلتستان کی وادی میں سورج کی پہلی کرن پہاڑ کی چوٹی پر پڑھ کر وادی میں صبح ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ پاشا حویلی میں ہی بے جان لاؤنج بیٹھی فخر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ سفید شلوار قمیض پر براؤن شال پہنے، ہاتھ میں گھڑی پہنتا ہوا وہ بلال پاشا تھا، گاؤں کا سردار جس کا وہ جاہ و جلال اور روب ایسا تھا کہ ہر کوئی اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دعا دی۔ بی جان میں جرگے کے لیے نکل رہا ہوں، دعا کیجیے گا۔ بلال پاشا نزہت بیگم کو دیکھ کر بولا، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہو میرے لال۔ بی جان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ بلال پاشا بی جان کا ہاتھ چومتا باہر نکل گیا۔ امیر پاشا کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا بلال پاشا اور چھوٹی بیٹی دانین پاشا۔ امیر پاشا کی وفات کے بعد بلال پاشا گاؤں کا سردار بن گیا اور وہ اپنے گاؤں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاؤں کی مخصوص جگہ پر اس وقت جرگہ ہو رہا تھا جس کا سربراہ بلال پاشا تھا۔ سردار، پچھلے دنوں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصل تباہ ہو گئی ہے، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ایک آدمی پریشانی سے بلال پاشا کو دیکھ کر بولا۔ جرگے میں بیٹھا وہ اپنے لوگوں کے مسائل سن رہا تھا۔ سردار، فصل کی امید پر بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اب تو گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی پریشانی بتائی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے اپنی مشکلات سردار کے گوش گزار کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلسل باروں کی وجہ سے آپ سب کا بہت نقصان ہوا ہے، آپ سب لوگ اپنے نام افتخار کو لکھوا دیں۔ کل تک آپ سب کو 1 ماہ کا راشن مل جائے گا، اور بھی مجھ سے جو بن پڑا میں آپ کے لیے کروں گا۔ بلال پاشا نے اپنے منشی افتخار کا نام لیتے ہوئے کہا، بہت شکریہ سردار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سب لوگ بلال پاشا کا شکریہ ادا کرنے لگے، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ان کو سب ٹھیک ہونے کی تسلی دے رہا تھا۔ لغاری گروپ آف انڈسٹریز کے CIO کے آفس میں بیٹھا وہ فائلز چیک کر رہا تھا۔
کیسا ہے بڑی؟ اذلان کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ بہت مصروف، ابھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ حمدان نے فائلز کو پڑھتے مصروف انداز میں کہا۔ چلنا یار، احمر کے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے۔ اس نے اسپین سے لڑکیاں منگوائی ہیں، مزہ آئے گا۔ اذلان نے خباثت سے ہنستے ہوئے آنکھ ماری۔ ایسی پارٹیز حمدان لغاری کبھی مس نہیں کرتا۔ حمدان قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ چل پھر چلیں۔ اذلان اسے کھینچتا اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ فارم ہاؤس کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی بھی بگڑے ہوئے امیر زادوں کے فارم ہاؤس کا منظر ہوتا ہے۔ ٹیبل مختلف حرام مشروبات سے بھری ہوئی تھی، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ناچنے میں مگن تھی۔ حمدان، یہ تیرے لیے اسپیشل۔ احمد ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حمدان اس سے بولا۔ لو یو یار۔ حمدان مسکراتے ہوئے لڑکی کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا ختم ہو جائے تو وہ ہر حد بھول جاتا ہے۔ وہ سب بھی اپنی حدیں بھول چکے تھے۔ نانی اپنے پسٹل ہاسٹل کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم بی جان۔ نانی نے مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کا فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام میری دہی رانی، تم تو اپنی بی جان کو بھول ہی گئی ہو، کتنا یاد کرتے ہیں سب تمہیں۔ بی جان شکوہ کرتے بولی۔ بی جان پیپرز ہو رہے ہیں اس لیے مصروف ہوں، نانی نے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، میں تو تمہیں اتنی دور بھیجنے کے حق میں نہ تھی، یہ بلال نے ہی تمہاری ضد مان لی، مجھ سے پوچھو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بی جان نے اداس لہجے میں کہا۔ بی جان بس میرا آخری سیمسٹر ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی، میں بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ نانی نے انہیں تسلی دی۔ یہاں آ کر بھی تم کون سا میرے پاس رہو گی؟ بی جان اپنے آنسو پوچھتے بولی۔ کیا مطلب، میں آپ کے پاس کیوں نہیں رہوں گی؟ نانی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں کے سردار نے اپنے بیٹے مرتسم خان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ بلال تو ہاں کر دی ہے، کل تک تمہاری پرچے ہو تو بس ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ بی جان نے دانین کے سر پر بم پھوڑے ہوئے کہا تھا۔ بی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ دانین چلائی۔ یہ کس طرح بات کر رہی تم، اور تم سے کیوں پوچھتے ہم؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے خاندان میں رشتے بڑے طے کرتے، سب تیاریاں ہو چکی ہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بی جان نے کہتی ہی غصے سے کال کاٹ دی۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ دانین غصے سے لیمپ دیوار پر مارتے بولی۔ دانین پاشا میڈیا سائنس میں بی ایس کرنے کراچی آئی تھی۔ اپنے بھائی بلال پاشا کی اس نے منتیں کی تھی شہر میں پڑھنے کے لیے۔ بلال اپنی بہن کی ضد پر اس کے شہر پڑھنے کے لیے مان گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ہر طرف مریضوں کا رش تھا، ہر طرف دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اپنے پیاروں کو کھونے پر افسردہ تھا تو کوئی اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعا گو تھے کہ آپ میڈیسن کھائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ دوائیں سے زیادہ ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ پلیز مسٹر سمیر اپنی مسز کا خیال رکھیں، انہیں سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے۔ ڈاکٹر ماہین مسکراتے ہوئے اپنی پیشنٹ کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں خیال رکھوں گا اس کا۔ وہ کپل مسکراتے ہوئے پرسکرپشن لے کر باہر نکل گئے۔ نیکسٹ۔ ماہین نے اگلے پیشنٹ کو آواز لگائی تھی کہ کمرے میں سینئر ڈاکٹر داخل ہوں۔ کیسی ہیں ڈاکٹر ماہین؟ ڈاکٹر باسل نے حشاش بشاش لہجے میں پوچھا۔ السلام علیکم سر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہین ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بس ایک چھوٹی سی مدد چاہیے تھی آپ سے۔ ڈاکٹر باسل نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ جی سر کہیے، یہ میری آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ ماہین مسکراتے ہوئے بولی۔ ایکچولی میرے گلگت والے ہاسپٹل میں ایک گائنک کی ضرورت ہے، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ چلی جاؤ وہاں جب تک ہمیں کوئی اور ڈاکٹر نہیں مل جاتی، پلیز، اٹس آور ریکویسٹ۔ ڈاکٹر باسل نے ڈاکٹر ماہین کو دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ نو پرابلم سر، میں چلی جاؤں گی، کب جانا ہے؟ ماہین نے تابیداری سے کہا۔ کل چلی جائے گا، اور تھینک یو سو مچ ہیلپ کرنے کے لیے، کوئی اور مان ہی نہیں رہتا اتنی دور جانے کے لیے۔ ڈاکٹر باسل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سر بار بار شکریہ کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں چلی جاؤں گی۔ ماہین مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ایسے ہی تھی سب کی مدد کرنے والی، انکار کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ حمدان گہری نیند میں سو رہا تھا جب فون کی چنگھاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ کون ہے؟ حمدان نے جھنجھلاتے فون اٹھایا۔ ہیلو، ہیلو حمدان، کہاں ہیں آپ؟
دانین روتے ہوئے بولی۔ دانین کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ ہمدان نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ ہمدان، میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے، دانین نے روتے ہوئے ہمدان کو بتایا۔ ہمدان کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ واٹ؟ ایسے کیسے؟ ہمدان نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا کل لاسٹ پیپر ہے، پرسوں بھائی مجھے لینے آ جائیں گے اور اسی ہفتے شادی ہے میری، دانین سسکیاں بھرتے بولی۔ دانین میری جان، رونا تو بند کرو، ہم کوئی حل نکال لیں گے، ہمدان نے اسے تسلی دی۔ ہمدان، آپ مجھ سے ابھی نکاح کر لیں، مجھے معلوم ہے بعد میں بھائی مان جائیں گے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی پر کسی اور کی نہیں ہوں گی، دانین روتے ہوئے بولی۔ نکاح؟ دانین کی بات پر ہمدان حیران ہوا۔ جی نکاح، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دانین نے زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ نکاح؟ ہمدان گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ ہمدان، فون پر دانین کی آواز گونجی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں، ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں سب کو منا لیں گے، تم تیار ہو؟ میں بس آ رہا ہوں، ہمدان نے کہتے فون بند کیا۔ یہ مچھلی تو خود بخود میرے جال میں پھنس گئی، چیتا ہے تو چیتا ہمدان۔ ہمدان قہقہ لگاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دانین کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ ہمدان اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا، مولوی اور گواہوں بھی موجود تھے۔ دانین، یہ تمہارا ڈریس، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہمدان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی صرف برائڈل لہنگا پکڑایا۔ ہمدان، ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا؟ دانین نے ہمدان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میری جان، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے اور پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہمدان دانین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا۔ پلیز ہمدان، آپ کبھی بدل مت جائیے گا، دانین نے کسی خدشے کے تحت ہمدان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کبھی بھی نہیں میری جان، ہمدان نے اس کا گال سہلایا۔ گھر والوں سے چھپ کر راتوں رات وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ دانین کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں مگر اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ میری زندگی میں خوش آمدید، ہمدان دانین کے ماتھے پر بوسہ دیتے محبت سے بولا۔ اس سرخ لباس میں تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میری نظریں تم پر سے ہٹ ہی نہیں رہی ہیں۔ ہمدان دانین کا ہاتھ سہلاتا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ، ہمدان نے اسے ڈائمنڈ نیکلس منہ دکھائی میں دیا۔ بہت پیارا ہے، دانین مسکراتے بولی، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ ہمدان نے احتیاط سے دانین کا سر بستر پہ ٹکایا۔ تم صرف میری ہو دانین، دانین اس کی سرگوشی پر شرما گئی۔ ہمدان، جب تک ہم سب گھر والوں کو بتا نہیں دیتے، ہمدان اس پر جھکنے لگا تھا کہ دانین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں اپنے پہلو میں دیکھ کر میں انتظار کروں گا؟ ہمدان کی بات پر دانین بلش کر گئی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا، ہمدان کہتے ہی دانین کو سمیٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ فاروق لغاری اور ثانیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماہین ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماما، بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ماہین نے اپنی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اتنے دور جانے کا سن کر اس کے پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ فاروق لغاری ماہین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈیڈ، وہ ڈاکٹر بازل کے گلگت ہسپتال میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انہوں نے مجھے ریفر کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے کچھ ٹائم کے لیے گلگت جانا ہوگا، ماہین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماہین بیٹا؟ فاروق لغاری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، اتنی دور اکیلے ہم آپ کو کیسے جانے دیں؟ ثانیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ موم، آپ لوگ ٹینشن مت لیں، تھوڑے ٹائم کی بات ہے، ماہین نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو اتنی دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں ڈاکٹر بازل کو خود منع کر دوں گا کہ وہ کسی اور کو بھیج دیں، فاروق لغاری نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو اتنی دور نہیں بھیج سکتے گڑیا، ثانیہ بیگم نے بھی ان کی تائید کی۔ بابا پلیز، آپ ڈاکٹر بازل سے کوئی بات نہیں کریں گے، ماہین ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ ماہین، ثانیہ بیگم نے ماہین کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ بابا، یہ پروفیشنلزم کے اگینسٹ ہے کہ میں حامی بھر کر اب پیچھے ہٹ جاؤں، پلیز جانے دیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں اپنا خیال رکھوں گی، ماہین نے منت کی۔ ماہین کے اصرار کرنے پر ان دونوں کو ہار ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے، مگر اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا، کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے مجھے کال کرنا، اوکے؟
فاروق لغاری نے ماہین کو دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ تھینک یو سو مچ بابا، آئی لو یو۔ ماہین خوشی سے ان کے گلے لگتے بولی، اپنا خیال رکھنا۔ ثانیہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ رات جہاں کچھ لوگوں کے لیے پرسکون تھی، وہیں کچھ لوگوں کے لیے طوفان لانے والی تھی۔ کچھ لوگ بے خبر تھے کہ آنے والا دن ان کے لیے کیا قیامت لانے والا ہے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پر ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بی جان اور بلال پاشا رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ بلال بیٹا، کل دانین کا آخری پیپر ہے، شام میں سے لے آنا، بی جان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ بی جان، مگر میں اسے پرسوں لینے جانا ہے۔ بلال بریانی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، مگر میں چاہ رہی تھی کہ کل تم ہی لے آؤ۔ عجیب سی بے چینی ہے، بہت یاد آ رہی ہے دانین، میں اب انتظار نہیں کر سکتی، کل ہی لے آؤ۔ بی جان نے بلال پاشا کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے بی جان، جیسا آپ کہیں۔ بلال مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فجر کا وقت تھا، اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھی۔ دیر ہوتے ہی جب روشنی ہر سو پھیل گئی، کسی کی زندگی ویران ہونے والی تھی۔ جو اولاد شاید یہ سمجھے کہ ہمارے والدین سے بہتر ہم خود اپنا اچھا برا جانتے ہیں، اکثر زندگی انہیں بڑے کٹھن سبق دیتی ہے۔ ایسا ہی تکلیف دہ سبق زندگی دانین کو سکھانے والی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں دانین کی آنکھ کھلی۔ اپنے پہلو میں ہمدان کو سوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکل کر جائے نماز بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ یا اللہ، پلیز بی جان اور بھائی مان جائیں، دانین دعا کرتے بولی۔ دانین دعا مانگ کر اٹھی اور بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ سورج کی کرنیں درختوں پر پڑ کر ان کے پتوں کو سنہرا کر رہی تھی۔ پرندے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ دانین اندر آئی تو ہمدان اٹھ چکا تھا اور اپنے بال تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ دانین نے ہمدان کے پاس آتے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ہمدان کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دانین نے ہمدان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تم تیار ہو، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں؟ ہمدان نے اپنی گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ ہاسٹل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمدان؟ میں اب آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گی، ہاسٹل کیوں رہوں گی؟ دانین نے حیرت سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ اوہ ہاں صحیح کہا، تم میری بیوی ہو، مگر اب نہیں رہو گی۔ ہمدان نے ایک لفافہ دانین کی طرف بڑھایا۔ کیا مطلب ہمدان، یہ کیا ہے؟ دانین نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہے ہمدان؟ دانین صدمے سے ہمدان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا؟ طلاق نامہ ہے، اب تم میری بیوی نہیں ہو، اب تم ہاسٹل میں رہ سکتی ہو۔ ہمدان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمدان؟ یہ کوئی مذاق ہے نا؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ ہاں مجھے نہیں چھوڑ سکتے، ضرور یہ کوئی مذاق ہے۔ دانین اپنا سر نفی میں ہلاتی بولی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نکاح کر لو تو کر لیا میں نے، مگر اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ ہمدان اپنا کوٹ اٹھاتا باہر جانے لگا۔ نہیں نہیں ہمدان، میں برباد ہو جاؤں گی، ایسے مت کریں پلیز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، پلیز ایسے نہ کریں۔ دانین اس کے پیر پڑتی بری طرح رو دی۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی قید میں نہیں رہ سکتا، مجھے آزادی پسند ہے، اور مت بھولو میں نے تم سے زندگی بھر ساتھ رہنے کے وعدے نہیں کیے تھے، میری طرف سے تم آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ ہمدان اس کے ہاتھ چھڑکتا بولا۔ میں مر جاؤں گی ہمدان۔ دانین بلک بلک کر رو دی۔ تو مر جاؤ، اور ہاں جب یہ ڈرامہ ختم ہو تو چلی جانا، میری کزن یہاں آنے والا ہے۔ ہمدان اسے روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ دانین کی زندگی اندھیر ہو گئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب کیا کرے گی۔ آج کا دن ماہین کے لیے الگ تھا۔ وہ ایک خوبصورت سفر پر جا رہی تھی جس کے لیے وہ نروس بھی تھی اور ایکسائٹیڈ بھی۔ شرفو بابا، یہ سامان لے کر گاڑی میں رکھ دیں۔ ماہین اپنا سامان ملازم کو پکڑاتے بولی۔ بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ہمیں اپڈیٹ دیتی رہنا، ثانیہ بیگم نے ماہین کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، خدا حافظ ماما، بابا، اپنا خیال رکھیے گا آپ دونوں۔
ماہین ان کے گلے لگتے بولی۔ وہ تینوں پورچ پہ پہنچے ہی تھے کہ ہمدان کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شکر ہے بھائی، آپ وقت پر آ گئے، میں بس نکل ہی رہی تھی۔ ماہین نے ہمدان کو دیکھ کر کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو ماہین؟ ہمدان نے ماہین کے سوٹ کیس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ موصو، اگر آپ گھر پر ہوتے تو آپ کو بھی پتا ہوتا۔ کہاں تھے کل ساری رات؟ فاروق لغاری نے ہمدان کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ بابا، وہ ایک دوست کے ساتھ تھا۔ خیر ماہین، کہاں جا رہی ہو؟ ہمدان نے ماہین کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی، ہاسپٹل کی طرف سے گلگت جا رہی ہوں، وہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ماہین نے ہمدان کے گلے لگتے ہوئے بتایا۔ تمہیں اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور ڈاکٹر کو بھیج دیتے وہ لوگ۔ ہمدان نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ پلیز بھائی، اب آپ بھی شروع مت ہو جائے گا۔ پہلے ہی بہت مشکل سے میں نے ماما بابا کو منایا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک رہوں گی، اور بس آپ ماما بابا کا خیال رکھیے گا۔ ماہین ہمدان کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ اوکے اماں جان، جیسے آپ کا حکم، میری یہ مجال کہ میں آپ کو روک سکوں۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے ماہین کے سر پر چپت لگائی۔ وہ تو ہے بابا کی لاڈلی، جو ہو ان کے سامنے آپ کی بھی جو نہیں چلتی۔ ماہین ہنستے ہوئے بولی۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی تمہیں۔ فاروق لغاری نے ماہین کو وقت کا احساس دلایا تو وہ فوراً ان کو خدا حافظ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گلگت کے لیے روانہ ہو گئی۔ کتنا سونا ہو گیا ہے نا گھر اس کے جانے سے، فاروق لغاری نے اداسی سے کہا۔ ڈیڈ، تو جانے نہیں دینا تھا نا اسے؟ ہمدان فاروق لغاری کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے اس کی ضد پر اسے جانے دیا اور اب اسے یاد کر رہے ہیں۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے چھوڑے مام، یہ بتائیں کہ ناشتے میں کیا بنایا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہمدان ثانیہ بیگم کو دیکھتا ہوا بولا۔ ارے آؤ، تمہارے پسندیدہ فرینچ ٹوسٹ بنائے ہیں۔ ثانیہ بیگم ہمدان کو لے کر اندر بڑھ گئیں۔ فاروق صاحب بھی اداسی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ آئی لو یو دانین، تم اس سرخ جوڑے میں بہت حسین لگ رہی ہو۔ تم صرف میری ہو دانین۔ دانین اس فریبی کے ساتھ گزارے محبت بھرے لمحات سوچ کر بری طرح رو رہی تھی۔ کیوں میں نے اس کم صرف اور گھٹیا شخص پر یقین کیا؟ میں نے اس ذلیل انسان کے لیے اپنی ماں اور باپ جیسے بھائی کو دھوکہ دیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ دانین بیٹھ کے پائنتی کے پاس بیٹھ کر اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ دانین نے فوراً فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں پر بی جان کالنگ لکھا تھا۔ دانین فوراً اپنے آس سے پوچھتی ہوئی فون اٹھا گئی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں؟ دانین اپنی آواز بمشکل نارمل کرتی بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ پیپر اچھا نہیں ہوا کیا؟ بی جان نے تشویش سے کہا۔ نہیں بی جان، فلو ہے، اس وجہ سے آواز ایسی ہو گئی ہے۔ دانین نے بہانہ بنایا۔ اچھا، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ اپنا سامان پیک کر لو، بلال تمہیں آج لینے آ رہا ہے، بی جان نے دانین کو بتایا۔ آج؟ مگر بھائی تو کل آنے والے تھے نا؟ دانین پریشانی سے بولی۔ ہاں، مگر مجھے تمہاری فکر تھی، کل رات سے تمہارے لیے دل پریشان تھا، اس لیے میں نے بلال کو کہا وہ فوراً تمہیں لے آئے۔ ابھی نکلا ہے، بس تم تیاری کر لو۔ اچھا، پھر بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ بی جان نے کہتے فون بند کر دیا۔ ماں کو اپنے بچوں کی تکلیف دل میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس سے پہلے کہ بھائی ہاسٹل پہنچے مجھے فوراً نکلنا ہوگا۔ دانین فوراً سر پر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ جی، میں نے رپورٹس دیکھ لی ہیں، بس آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ زورس، جو مصروف سا فلیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی دانین کو دیکھ نہ سکا اور دونوں کو زوردار تصادم ہوا۔ آئی ایم سو سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ زورس نے دانین کو سہارا دیتے ہوئے کہا، جو بری طرح گرنے لگی تھی۔ دانین بغیر اس کی بات کا جواب دیے اپنا چہرہ چھپاتی گیٹ کی طرف بھاگی۔ ایکسکیوز می، ہے؟ زورس نے پیچھے سے آواز دی مگر دانین بغیر پیچھے مڑے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ عجیب لڑکی تھی، تھینکس بھی نہیں کہا۔ چل زورس، جلدی سے اسامہ کی رپورٹس بھیج۔ زورس اپنے کام میں مصروف ہوتا بولا۔ اور کتنی دیر ہے بابا؟ ماہی نے بور ہوتے ہوئے کہا۔ صبح سے وہ سفر کر رہی تھی، اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ بی بی جی گلگت کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ ڈرائیور نے ماہین کی بات کا جواب دیا۔ ڈرائیور بہت دھیان سے گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ راستہ ڈھلوان زدہ تھا اور سڑک کے کناروں پر گہری کھائی تھی جن میں اگر خدا نخواستہ انسان گر جائے تو اس کی ہڈیاں تک نہ ملے۔ وہ لوگ ابھی تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ سامنے سے تیز رفتار سے گاڑی آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بروقت بریک لگائی۔
سڑک اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں ایک گاڑی ہی گزر سکتی تھی۔ اگر ڈرائیور بریک نہ لگاتا تو گاڑی سیدھا کھائی میں جاتی۔ یا اللہ خیر، اگر آپ بریک نہ لگاتے اسلم بابا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ کون ہے بیوقوف گاڑی چلا رہا ہے؟ جب گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تو لے کر کیوں نکلے ہو؟ ماہین غصے سے گاڑی سے اتر کر سامنے والی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی اور گاڑی چلانے والے کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جی محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ بلال پاشا سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اتنی تنگ سڑک پر اتنی تیز گاڑی چلا رہے تھے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ ماہین غصے سے بلال پاشا کو گھورتے ہوئے بولی۔ او بی بی، سردار سے تمیز سے بات کرو، بلال کے گارڈ نے غصے سے ماہین کو گھورتے ہوئے کہا۔ فضل بخش، خاموش رہو۔ بلال نے اپنے گارڈ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ میرا علاقہ ہے محترمہ، اور مجھے یہاں کے راستوں کی عادت ہے، اس لیے آپ مجھے مت سکھائیں کہ کتنی سپیڈ پر گاڑی چلانی ہے۔ بلال اپنی سن گلاسز اتارتا ہوا بولا۔ او ریلی، تمہارا علاقہ ہے تو مطلب تم جو چاہے کرو؟ رولز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، اور رولز انسان کی سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ماہین نے غصے سے اسے دو بدو جواب دیا۔ بلال نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض، بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال بھی گلابی ہو رہے تھے۔ یقیناً وہ یہاں کی نہیں تھی۔ اس کا انداز بلال کو اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اوکے، معذرت چاہتا ہوں محترمہ، آئندہ خیال رکھوں گا۔ بلال نے ماہین سے معذرت کی۔ اس کا گارڈ حیرت سے اپنے سردار کو دیکھ رہا تھا، جو ایک معمولی سی لڑکی سے معذرت کر رہا تھا۔ یہی بہتر ہوگا سب کے لیے۔ ماہین آنکھیں گھماتی گاڑی میں جا بیٹھی اور اگلے ہی پل ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ انٹرسٹنگ، خوش آمدید ہمارے علاقے میں محترمہ۔ بلال مسکراتا ہوا سن گلاسز واپس پہنتا گاڑی میں بیٹھا اور کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ امتحانات ختم ہو گئے تھے، لڑکیاں اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ بلال پاشا ویٹنگ ایریا میں بیٹھا دانین کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ دانین اپنا سامان لاتی بلال کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ بلال دانین کو گلے لگاتے بولا۔ میں نے اپنے اتنے پیارے بھائی کا مان توڑا۔ دانین نے نم آنکھوں سے بلال کو دیکھتے دل میں سوچا، کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں لال ہو رہی تمہاری؟ بلال نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ دانین نے اپنی آنکھیں ملی۔ اچھا آؤ، کلیئرنس کروانے پھر گھر چلتے ہیں۔ بلال دانین کو لیے آگے بڑھا۔ مس دانین، آپ نے اپنا آخری پیپر نہیں دیا، میڈم نے دانین کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا پیپر نہیں دیا؟ کیوں دانین؟ بلال نے دانین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بھائی وہ بتا تو رہی ہوں، 2 دن سے طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے نہیں دے پائی۔ دانین نے اپنا حلق تر کرتے کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دے دینا، بلال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کلیئرنس کروانے کے بعد بلال نے دانین کو گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ دانین، اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں نا پہلے؟ بلال نے پہلے دانین کو دیکھتے فکرمندی سے کہا۔ نہیں بھائی، بس مجھے گھر جانا ہے، بی جان سے ملنا ہے، ان کی گود میں سر رکھنا ہے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی ان سے مل کر۔ دانین مسکراتے بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، بلال سر ہلاتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ شام کا وقت تھا، اذلان اور احمر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے کہ حمدان کمرے میں داخل ہوا۔ ارے زہ نصیب، آج تو حمدان صاحب نے ہمیں اتنی عزت بخش دی، کیا بات ہے؟ احمر حرام مشروب کو منہ لگاتا بولا۔ بکواس بند کرو، تم دونوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، حمدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا باتیں بتا جلدی؟ اذلان فوراً حمدان کے پاس آیا۔ یہ دیکھو، یہ امریکہ کے ٹکٹس ہیں، ڈیڈ ایک بزنس ڈیل کے لیے مجھے امریکہ بھیج رہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انجوائے بھی کر لیں، اس لیے تم دونوں کو بھی ٹکٹس بک کروا لیں، اب فل آن پارٹی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حمدان آنکھ مارتا بولا۔ ہمارا سچا دوست۔ اذلان اور احمر نے اسے کس کر گلے لگایا۔ پیچھے ہٹو کمینوں، کیا سمجھ رہے ہو مجھے؟ حمدان نے ان کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ تینوں قہقہ لگا گئے۔ سن حمدان، وہ اس یونیورسٹی والی لڑکی کا کیا ہوا جس سے تو نے پیار کے دعوے کیے تھے؟ احمر نے حمدان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حمدان نے انہیں ساری بات بتا دی۔ کیا تو نے اس سے نکاح کر لیا اور پھر چھوڑ دیا؟ اگر چھوڑنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا؟ اذلان نے حیرت سے پوچھا۔ ارے یار، وہ پوری بہن جی ٹائپ کی تھی،
دھکے کے بغیر نہ مانتی، اس لیے اپنا کام نکلوانے کی بات چھوڑ دیا۔ ہمدان قہقہ لگاتا بولا، بہت ہی گھٹیا ہے تو۔ احمد نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، چل اب پیکنگ کرو، نکلنا ہے ہمیں آج رات۔ ہمدان کہتا تیاری کرنے لگا۔ رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بی جان لان میں بیٹھی دانین اور بلال کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد پورچ میں بلال پاشا کی گاڑی داخل ہوئی۔ السلام علیکم بی جان۔ دانین دوڑتے ہوئے بی جان کے گلے لگ گئی۔ میری بچی کیسی ہو تو؟ بی جان دانین کا ماتھا چومتی بولی۔ دانین تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ بی جان نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بی جان ٹھیک ہوں میں، بس تھکن ہے تھوڑی۔ دانین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلو کھانا کھا کر پھر آرام کر لینا۔ بی جان دانین کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ بی جان نے دانین کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بی جان میں بھی ہوں۔ بلال جو فون سننے باہر کھڑا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو مکمل اگنور ہوتا دیکھ کر دہائی دی۔ ہاں ہاں تم تو یہیں تھے، میری بیٹی اتنے عرصے بعد آئی ہے۔ بی جان نے محبت سے دانین کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی محبتوں کو میں نے ایک شخص کی گھٹیا فریبی پر رون دیا۔ دانین کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بی جان نے بڑی محبت سے دانین کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ دانین بیٹا یہ دوائی کھا لو، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کھانا کھانے کے بعد دانین اپنے کمرے میں آئی تھی جب بی جان اس کے لیے دوائی لے آئیں۔ چلو تم لے جاؤ، میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ دانین کو دوائی کھلانے کے بعد بی جان دانین کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ بی جان۔ دانین بی جان کے گلے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ کیا ہوا دانین، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بی جان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں بہت بری ہوں بی جان، کبھی آپ کی اور بھائی کی محبت کی قدر نہیں کی۔ آپ کی روک ٹوک جو آپ لوگ میری فکر میں کرتے تھے، اسے قید سمجھا جبکہ وہ میرے بھلے کے لیے تھی۔ آپ دونوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں مگر میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں بہت خود غرض ہوں، میں آپ دونوں کی محبت کا قرض نہیں چکا سکتی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بیٹا ہم پر روک ٹوک بھی وہی کرتے ہیں جو ہماری فکر میں گھلتے ہیں، اور تم تو میری ننھی چڑیا ہو جسے میں زمانے کی سرد و گرم سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دانین، ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ جیسے ایک بچہ نادان ہو اور آنکھ کو چھونا چاہ رہا اور ماں باپ اسے روک دیتے کہ وہ ان کی اولاد کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے پیار سے یا مار پیٹ کر، بالکل ایسی ہی ماں باپ نے دنیا دیکھ رکھی ہوتی ہے۔ وہ درندوں اور بھیڑیوں کے بھیس میں چھپی اس آنکھ سے اپنی اولاد کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور اولاد کو وہ روک ٹوک، وہ مار قید لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر اچھی بات ہے یہ کہ تمہیں احساس ہو گیا، چلو اب تم آرام کرو، شب بخیر۔ بی جان دانین کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی۔ بی جان میں نے خود اس آگ میں چھلانگ لگا دی جس سے آپ مجھے بچانا چاہ رہی تھی۔ اللہ غارت کرے ہمدان تمہیں، تم کبھی خوش نہ رہو۔ دانین نے اندھیرے میں اپنی آنکھوں کو بہنے کی اجازت دیتے کہا۔ پوری رات اس نے تکیے میں سسکیاں دباتے گزار دیں۔ فجر کے بعد آسمان سیاہ سے فیروزی رنگ میں بدل رہا تھا۔ کھلی اور صاف ستھری فضا میں ماہین چہل قدمی کرتی ہوئی ہاسٹل کی پچھلی سائٹ پر آ گئی۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آبشار ہے، ماہین آبشار کو دیکھ کر بولی۔ سامنے آبشار، نیچے بہتا چشمہ، اونچے اونچے درخت، اس قدر حسین منظر آنکھوں کو فرحت بخش رہا تھا۔ صرف یہ آبشار ہی نہیں، ہمارا پورا گلگت ہی خوبصورت ہے۔ ماہین اس منظر میں کھو گئی تھی جب کسی کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹی تو سامنے کل والا ہی لڑکا کھڑا تھا۔ تم؟ ماہین نے غصے سے اسے دیکھا۔ جی میں۔ بلال مسکراتا ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بلال نے اپنے ٹریک سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے الٹا ماہین سے سوال کیا، جس پر ماہین نے پہلو بدلا۔ میں اب کم رفتار پر گاڑی چلانے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ بلال نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، ماہین کہتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بلال نے پیچھے سے آواز لگا کر پوچھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ ماہین اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
آپ نہیں بتائیں گے تو ہم پتہ لگا لیں گے، بلال گہرا مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہی جب ہاسپٹل میں داخل ہوئی ہر طرف مریضوں کا رش تھا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ماہین ہوں، کراچی سے آئی ہوں، ڈاکٹر باسل نے بھیجا ہے۔ ماہین ریسیپشنسٹ پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام میم، آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، میں آپ کو آپ کا کیبن دکھا دیتی ہوں۔ ریسیپشنسٹ ماہین کو لے کر اس کی روم کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ملازمائی کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ ارے شیبہ، جا کر اس دوپٹے کو میری الماری میں رکھ دو، نکاح کے وقت دانین کو اڑا دوں گی میں۔ بی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ جی سردانی صاحبہ۔ شیبہ وہ دوپٹہ اٹھا کر الماری میں رکھ آئی۔ دانین نے ناشتہ کر لیا تھا؟ بی جان نے کپڑے پر کڑھائی کرتے ہوئے شیبہ سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ کہہ رہی تھی دل نہیں جا رہا۔ شیبہ کپڑے طے کرتے بولی۔ یا اللہ، خیر شادی سر پر ہے اور اس لڑکی کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جب سے آئی ہے طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی۔ بی جان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، ہوا پانی بدلائے، شاید اس لیے طبیعت خراب ہو۔ شیبہ نے بی جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، بس اللہ میری بیٹی کو صحت عطا کرے اور ساتھ خیریت سے وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ بی جان دعا کرتی بولی۔ آمین، شیبہ نے جواباً کہا۔ بلال جو کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، واپس حویلی کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں اسی لڑکی پر پڑی جو پہاڑی سے اتر رہی تھی، مگر اس بار اس نے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ اوور آل پہنا ہوا تھا۔ بلال فوراً سے گاڑی روکتا اس کے پاس پہنچا۔ ناٹ اگین، ہر بار اتفاق نہیں ہو سکتا، کہیں تم میری جاسوسی تو نہیں کر رہے؟ ماہین مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہے تو یہ اتفاق ہی، مگر مجھے یہ اتفاق دل و جان سے قبول ہے ڈاکٹر ماہین۔ بلال نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پہ لیے کہا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ ماہین حیران ہوئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بلال اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے بولا۔ اف اللہ، اتنی چیپ لائن، پتہ چل گیا مجھے، میرے بیچ سے پڑا ہے میرا نام۔ ماہین نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ کافی عقل مند ہیں آپ۔ بلال اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھتا بولا۔ الحمدللہ۔ ماہین نے ادا سے اپنے بال جھٹکت کیوں کہا۔ کہاں جا رہی تھی آپ؟ بلال نے ماہین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے مطلب جہاں بھی جاؤں میں؟ ماہین غصے سے اسے گھورا۔ بہت جلد آپ کے سارے مطلب میرے سے ہی ہوں گے۔ بلال منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا آپ نے؟ ماہین اس کی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کو گلگت گھومنے کا اتنا شوق ہے تو میں آپ کو گھما سکتا ہوں۔ بلال مسکراتے ہوئے اسے آفر کر گیا۔ نو تھینکس، میں اجنبیوں سے فیورز نہیں لیتی۔ ماہین کہتی وہاں سے جانے لگی۔ اچھا چلے، فیور نہ لیں، مگر میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، آپ آئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ بلال نے اسے انوائٹ کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر، آپ اپنے سینسز میں ہیں؟ ایک لڑکی جس سے آپ ہارڈلی ایک دو بار ملے ہیں، اسے اپنی بہن کی شادی پر انوائٹ کر رہے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماہین حیرت سے اسے دیکھتی بولی۔ ہم پہاڑی لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، دل میں بات نہیں رکھتے، جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں۔ اینی وے، صرف آپ کو ہی نہیں پورے گاؤں کو انوائٹ کیا ہے میں نے، اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ بلال واپس سن گلاسز پہنتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اچھی پاگل آدمی ہے، ماہین جھنجھلا کر بولی۔ ماہین تھک ہار کر ہاسپٹل کے روم پہنچی تو اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم ماما۔ ماہین نے ثانیہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ تم نے تو پہنچ کر فون ہی نہیں کیا۔ ثانیہ بیگم ناراض ہوتے بولی۔ سو سوری ماما، 2 دن تو ایڈجسٹ کرنے میں ہی لگ گئے، اور اوپر سے اتنے پیشنٹس تھے کہ کیا بتاؤں۔ چھوڑے یہ سب، یہ بتائیں بابا کیسے ہیں؟ ماہی نے فاروق لغاری کے بارے میں پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، آفس سے آ کر سو رہے ہیں، اور حمدان بزنس ڈیل کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے، بہت مس کر رہی ہوں تمہیں، ثانیہ بیگم نے اداس لہجے میں کہا۔ او میری پیاری ماما، میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں، مگر سب سے زیادہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ آپ کی دعائیں ہیں۔ ماہی نے محبت سے کہا۔ میرا بچہ، میری ساری دعائیں تمہارے لیے ہیں۔ اچھا بتائیں، زورس کینیڈا سے آ گیا ہے، ثانیہ بیگم نے ماہین کو بتایا۔ اچھا، تو کراچی میں ہے آپ کے پاس؟ ماہین نے ثانیہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں، حیدرآباد میں ہاؤس جاب کر رہے،
اور ہمدان کے فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ کراچی آ جاؤ، بولا کہ ہاتھ جاب کے بعد آؤں گا۔ ثانیہ بیگم تفصیلات دیتے بولی۔ اچھا، ماہی نے جمائی لی۔ کیا وہ ماہی، نیند آ رہی ہے تو آرام کرو، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ ثانیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ جی ماما، وہ ہاسپٹل سے آئیں تو نیند آ رہی ہے۔ ہاں چلو بعد میں بات کرتے، اوکے اللہ حافظ۔ ثانیہ بیگم نے کہہ کے کال کاٹ دی۔ لسن ماہین، ماہین جو فون پر بات کر کے فارغ ہو ہی تھی کہ اس کی روم میٹ جو اس کی کولیگ بھی تھی، اس نے ماہین کو بلایا۔ ہاں کیا ہوا؟ ماہین نے سوالیہ نظروں سے نشوہ کی طرف دیکھا۔ کل سردار بلال پاشا کی بہن کی مہندی ہے، تم چلو گی؟ نشوہ نے ماہین سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ میرا چچا لگا ہے جو میں جاؤں گی، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ ماہین نے نشوہ سے پوچھا۔ ہائے کاش وہ ہوتا، نشوہ دہائی دیتے بولی۔ پوچھ کیوں رہی تھی؟ ماہی نے اس کی اوور ایکٹنگ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے اس نے پوری گاؤں کو بلایا ہے، ہاسپٹل کا سارا اسٹاف جا رہا ہے، تو میں نے سوچا تم سے بھی پوچھ لوں۔ نشوہ ماہین کو دیکھتے بولی۔ تم ہی جا رہی ہو؟ ماہی نے نشوہ سے پوچھا۔ آف کورس، اس ہینڈسم کو دیکھنے کا موقع کیسے ضائع کر سکتی ہوں؟ اس سے دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شال اس پر اچھی لگتی ہے یا وہ شال کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ نشوہ نے مسکرا دی۔ بند کرو اپنا یہ بلال نامہ اور سونے دو مجھے۔ ماہین منہ بناتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جاؤ گی یا نہیں؟ نشوہ نے آواز لگائی۔ پتہ نہیں، سوچوں گی۔ ماہین کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ویسے میں اب آہستہ گاڑی چلانے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ ایسے اتفاق مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ ہم پہاڑی دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ بلال پاشا سے ہوئی ہر ملاقات اور اس کی باتیں ماہین کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اف اللہ، میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ ماہین جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو گلگت گھما سکتا ہوں۔ اف چھچورا کہیں کا۔ اچانک ماہین کے سامنے اس کا مسکراتا چہرہ لہرایا۔ سو جا ماہین۔ ماہین خود کو ڈپٹتی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بلال پاشا ماہین لغاری کو دھکا دیتا بولا۔ لیکن آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ماہین آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ تمہارے خاندان کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، جاؤ یہاں سے۔ بلال پاشا ماہین پر دھاڑا۔ بلال گھبرا کر اٹھا، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا تھا؟ بلال نے پریشانی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ میں اس قدر غصے میں، اور وہ بھی ماہین پر غصہ کیوں کر رہا تھا؟ یا اللہ مدد فرمانا میری۔ بلال پریشانی سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بی جان۔ بلال حشاش وشاش سے تیار ہوتے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ بی جان ناشتہ کرتی ہوئی بولی۔ بی جان دانین کہاں ہے؟ بلال نے دانین کے بارے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، بی جان نے چائے پیتے ہوئے بتایا۔ بیگم صاحبہ، دانی بی بی کا بخار بڑھ گیا ہے اور انہیں بری طرح الٹیاں ہو رہی ہیں۔ شیبہ بھاگتے ہوئے بی جان کے پاس آئی۔ کچن میں کام کرتی ملازمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ آہستہ بولا کرو شیبہ۔ بی جان نے شیبہ کو گھورا۔ کیا بی جان، دانین کی طبیعت اتنی خراب تھی اور آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ بلال فوراً ڈاکٹر کو کال ملاتا وہ بولا۔ یہ کیا، میرا والیٹ گھر رہ گیا؟ دانین پریشان ہوئی۔ ایکسکیوز می، میں آپ کا بل پے کر دیتا ہوں۔ ہمدان نے کہتے دانین کا بل پے کر دیا۔ 2 سال پہلے دانین کسی کافی شاپ پر گئی تھی جہاں اس کا بل پے کر کے ہمدان نے اس کی مدد کی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں طویل ہوتی گئیں، اور پھر ہمدان نے محبت کا جال بچھا کر دانین کا فائدہ اٹھا کر اسے برباد کر دیا۔ اللہ کرے تم بھی ویسے ہی برباد ہو ہمدان، جیسے تم نے مجھے کیا، تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ دانین بلک بلک کر روتی۔ بلال نے ڈاکٹر بلوا لی تھی۔ آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں، مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر بی جان اور بلال کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ شادی کی تھکن کی وجہ سے دانین کی ایسی طبیعت ہے؟ بی جان نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سردانی صاحبہ، دانین پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر بلال اور بی جان نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ بلال نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ یہی سچ ہے مسٹر بلال، ڈاکٹر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک حویرہ جو سیڑھیوں پر کھڑا سب سن رہا تھا فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ بلال غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آپ پریگننٹ ہیں؟
ڈاکٹر کے الفاظ پر دانین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ کیا کہہ کر گئی ڈاکٹر؟ بلال نے دانین کو بیڈ سے کھڑا کرتے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ بھائی میں بکواس بند کرو اپنی بے حیا، تمہاری ضد مان کر تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیجا تھا۔ بلال نے ایک اور تھپڑ دانین کے منہ پر جڑ دیا کہ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ بلال بیٹا وہ مر جائے گی، ایسے مت کرو، بی جان روتے ہوئے بولی۔ تو مر جانے دے اسے بی جان، آج اس کی مہندی ہے، کل شادی، ہم کیا جواب دیں گے سب کو، لوگ کو کیا کہیں گے؟ میں کس کس کو جواب دوں گا کہ سردار کی بہن نے کیا گل کھلایا؟ بلال روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ بھائی میں نے گناہ نہیں کیا، دانین بری طرح روتی۔ کون ہے وہ؟ بلال دھاڑا۔ 2 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور پھر محبت کے جال میں پھنسا کر اس نے مجھے استعمال کر کے پھینک دیا۔ بھائی اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا مگر اگلے دن ہی طلاق دے دی۔ دانین روتی ہوئی بولی۔ کون تھا وہ دانین، بتاؤ مجھے۔ بلال نے دانین کو جھنجھوڑا۔ حمدان لغاری۔ دانین نے سسکیاں دباتے ہوئے کہا۔ بی جان یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اس لڑکی کو کل ہی میں رخصت کر دوں گا، مزید اسی شکل میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بلال غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بی جان، دانین روتے ہوئے بی جان کی طرف بڑھنے لگی۔ مر گئی تم میرے لیے۔ بی جان روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ صرف ایک غلطی ہم سے جڑے رشتوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر والوں سے زیادہ کوئی باہر والا آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حمدان جیسے لوگوں کی رسی خدا نے ڈھیلی کی ہوئی تھی، جب خدا رسی کھینچتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کیا دانین نے صحیح کیا؟ ماہین اور بلال کی کہانی کیا موڑ لے گی؟ کیا دانین اپنی غلطیوں سے سیکھے گی؟ اور حمدان کا انجام اگلے پارٹ میں آئے گا۔